کام ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے برخلاف معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والے دن ہم تعلیم کے میدان میں پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیتے ہیں اور تعلیمات اسلام کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی وہی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی تھی بارگاہ الہی سے، اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ پڑھیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی رسالت کا جو مقصد بیان فرمایا تھا، چوتھے پارے کی جو آیت ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول مومنین پر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کی جانوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی احادیث کا جب مطالعہ کیا جائے گا تو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تعلیم کری، اس کا جو نتیجہ نکل کر آیا کہ بڑے بڑے سپر پاورز کو مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد پر، اپنی ترقی کی بنیاد پر، اپنے تہذیب و تمدن کی بنیاد پر زیر کیا اور دنیا کی ہسٹری میں اپنا ایک نمایاں مقام پیدا کیا۔ لیکن اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں پچھڑی ہوئی قومیں ہیں، ان میں ایک قوم ہماری قوم ہے۔ رپورٹ بنائی جاتی ہیں، ریسرچ کی جاتی ہیں، سروے کیے جاتے ہیں، اس میں سامنے یہ آتا ہے کہ ہماری قوم میں سے صرف 4% لوگ، 4% بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں۔ لیکن 4% کتنی محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کیسا نمایاں مقام پیدا کرتے ہیں کہ یہی 4% بچے جب اپنی قوم میں جاتے ہیں تو اپنی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے مدارس کا معاملہ ہے، اور پھر اس میں ریسرچ کی جاتی ہے تو یہ سامنے آتا ہے کہ 16 سے 22 سال کا جو ہمارا نوجوان ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 10% لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، صرف 10% لوگ۔ اور 23 سال کے آگے کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صرف 6-7% لوگ تعلیم کے ماحول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب 16 سے 22 سال کی عمر میں ہماری قوم میں اگر 100 بچے ہیں تو وہ صرف 10 بچے ان میں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 23 سال کی عمر کے آگے کے جو بچے ہیں، اگر 100 بچے ہیں تو ان میں سے صرف 6 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اتنے کم بچے، اتنے کم تعداد میں بچے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو صورتحال یہی ہوگی جو ہمارے سامنے ہے۔ کیا نتیجہ نکل کے آئے گا کہ نہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، نہ اچھے انجینئر ہوں گے، نہ اچھے وکلاء ہوں گے، ہر چیز میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ہر چیز میں ہمیں دوسروں کی محتاجی لاحق ہو جائے گی۔ اور اب ان کی کیا وجوہات ہیں، کن باتوں کی بنیاد پر ہم تعلیم کے میدان میں پچھڑتے چلے جا رہے ہیں؟ تعلیم کے میدان میں پچھڑنے کی ہماری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان غربت ہے۔ ہمارے درمیان مالدار لوگ کم ہیں، لیکن اگر ہم نے غریبی کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھا لیا، اپنی ضروریات کو روک کر اپنے بچوں کی تعلیمی ضرورت پوری کر دی، تو ہمارے بچے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ ہماری یہ جو غربت ہے، اس غربت کو ہمارے بچے دور کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے نہیں پڑھایا،
تو پھر یہی غربت ہمارے بچوں کے آگے بھی کھڑی ہو جائے گی جب وہ والدین بنیں گے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھائیں گے، تو ایک سرکل چلتا چلا جائے گا، ایک گولا بنتا چلا جائے گا. ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں غربت کی وجہ سے، پھر وہ اپنے بچوں کو، پھر وہ امیر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. غریب ہیں اس وجہ سے پڑھا نہیں پا رہے ہیں، اور آگے پھر اسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. لیکن ہم غریب تو ہیں، لیکن کیا ہماری دوسری ضروریات رک جاتی ہیں؟ ہم اپنی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. ہم بہترین کپڑے پہنتے ہیں، شادی میں ہماری جو خرچوں کا انتظام ہوتا ہے وہ کتنا عالیشان ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ساری ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہے، لیکن صرف ایک تعلیمی ضرورت ہم اپنے پوری نہیں کر رہے. کھا بھی اچھا رہے، پہن بھی اچھا رہے، رہ بھی اچھا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تعلیم نہیں دلا رہے. آپ اگر اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں گے اور اپنی ضروریات کو روک کر ان کو تعلیم سے آراستہ کر دیں گے تو آپ کے بچے آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کا سامان پیدا کر دیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے. خانقاہ برکاتیہ میں بہت پہلے حضور امین ملت مظہر ذیل العالی نے پیغام دیا تھا کہ آدھی روٹی اٹھائیے، بچوں کو پڑھائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ اگر ہم اس ضرورت پر عمل کر لیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں گے تو ہمارے بچے ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ ہم فضول خرچی بہت کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں. شادی ہے تو اس میں فضول خرچی ہو رہی ہے.